شروع کریں گے 11th کلاس کی اردو کی بک گلستان ادب کا پہلا چیپٹر، جس میں آپ کو پڑھنا ہے داستان کے بارے میں اور اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے میر امن کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو میں بنا رہی ہوں، جلدی سے پڑھوں گی، آپ کو سمجھاؤں گی بھی، تو آپ لوگ اسے اچھے سے دیکھیں گے. اگر کوئی پرابلم ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ داستان کیا ہے، کسے کہتے ہیں. تو دیکھیے یہاں کیا لکھا ہے. داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں. اس میں واقعات کو پرکشش انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور تجسس برقرار رہے. یعنی داستان کسے کہا جاتا ہے؟ ایک طویل نظم ہوتی ہے، نظم کہہ رہے ایک طویل قصہ ہوتا ہے جو مسلسل چلتا ہے. طویل مانے لمبا، اور مسلسل یعنی کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. ٹھیک، اور اس میں ایسے انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو سننے والا ہے یا پڑھنے والا ہے اس کی دلچسپی بنی رہے اور وہ اس کو بیٹھ کے دھیان سے سنتا رہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ آدھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے. جیسے کہ آپ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو موویز میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جب موویز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، موبائل، ٹیبلیٹ، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو لوگ کیسے اپنا انٹرٹینمنٹ کرتے، کس طرح سے اپنا ٹائم پاس کرتے، تو وہ لوگ یہ قصے کہانیاں سنا کرتے تھے. پڑھنے والا یہ سوچتا رہے کہ آگے کیا ہوگا، یعنی کہ اس میں ایک سچویشن کریٹ کرے کہ پڑھنے والے کو یہ لگے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے نا. داستان میں سیدھی سادھی باتوں کے علاوہ معقول الفطرت واقعات کو بھی پیش کیا جاتا ہے. معقول الفطرت باتیں کیا ہوتی ہیں؟ معقول الفطرت باتیں وہ ہوتی ہیں جو حقیقت میں اور عقلی طور پہ دونوں میں یہ حقیقی نہ ہو، یعنی دونوں میں اعتبار کے قابل نہ ہو. اگزامپل کے طور پہ جنات کو ہم نے حقیقت میں نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں جنات ہوتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ ایک جن کی آتما، ایک جن کی روح جو ہے وہ ایک طوطے کے اندر ہے، تو کیا آپ اس چیز کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، اور یہ حقیقت میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو معقول فطرت اس کو ہی کہا جاتا ہے جو نہ ہم مان سکتے ہیں اور نہ وہ حقیقت میں کبھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو فطرت سے بالکل ہٹ کے بات کی جائے. ٹھیک ہے، حسن و عشق کی باتیں، شہزادوں اور پریوں کی ملاقاتیں، زندگی کی چھوٹی بڑی وارداتیں، پیچیدگیاں، الجھنیں اور عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. یعنی داستان کیا ہے کہ دیکھیے یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، تو اس میں ساری الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں تاکہ بس قاری کا جو دماغ ہے، جو پڑھنے والا ہے، قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے والے کو. قاری کا جو دماغ ہے وہ اپنی طرف وہ کس کے پکڑے رہے تاکہ وہ کبھی بھی اس کی داستان کو آدھا چھوڑ کے نہ جائے. ٹھیک ہے، زبان و بیان کی دلکشی اور لطف داستان کے لیے ضروری ہے. یعنی زبان کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اگر ابھی میں الٹی سیدھی زبان میں آپ کو پڑھنے لگوں یا میرا تلفظ خراب ہو جائے، اب دلکشی کو میں دلکسی پڑھوں، تو آپ کہیں گے ارے جاؤ، میم کو خود تو پڑھانا آتا نہیں ہے، بڑھیا ہی ہمیں پڑھانے ہے نا. تو کیا ہوگا؟ آپ نہیں پڑھو گے اس چیز کو. سیم اسی طرح سے اگر داستان اچھی نہیں ہوگی، سنانے والا اچھا نہیں ہوگا، تو کوئی بھی ان داستانوں کو نہیں سنے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے لیے زبان اور بیان کا ہونا اور اس کے انداز بیان کی کس طرح سے ہم اسے بیان کر رہے ہیں اس کی ہونا بہت ضروری ہے. عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں، یعنی ایک قصہ شروع ہوا، اس کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوا. اگزامپل کے طور پہ اب آپ نے الف لیلا کا نام سنا ہوگا. لوگ جنرلی اسے الف لیلا کہتے ہیں. الف نہیں ہے، وہ الف ہے. الف مانے 1000، 1000 داستانیں. الف لیلا 1000 داستانیں. تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیے ایک قصہ چلتا ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ مان لیجیے رام کو بھی وہی سزا ملی جو شام کو ملی تھی. اب بادشاہ پوچھے گا شام کو کیا سزا ملی تھی؟ تو ابھی دیکھیے یہ رام کا قصہ چلا، اب یہاں شام کا قصہ شروع ہو جائے گا. اب اس نے کہہ دیا شام کو پھانسی کی سزا ملی تھی، تو اب وہ پوچھے گا کیوں ملی تھی پھانسی کی سزا؟ تو اب دیکھیے اس کے قصہ شروع ہوا. اب کہیں گے شام نے وہی کام کیا تھا جو سونو نے کیا تھا، اسی لیے اسے پھانسی کی سزا ملی. اب بادشاہ پوچھے گا کہ سونو نے کیا کام کیا تھا؟ ٹھیک، تو کیا ایک قصے کے اندر کتنے قصے چلتے چلے جاتے ہیں، تو یہ قصے در قصے کا انداز ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ایک قصے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. یا دیکھیے وہ سلسلے ہوتے ہیں، ایک قصے کے اندر دوسرے قصے بیان کیے جاتے ہیں. آگے وہی بات. ٹھیک، اب آگے کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں. تاریخی اعتبار سے، یعنی کہ اگر ہم ہسٹری کے اکارڈنگ دیکھیں تو داستان ایک عہدی سطح کی یادگار ہے، یعنی کہ ایک عہد کی بھی یادگار ہے. اس عہد میں کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیے کہانی تو ضرور معقول فطرت ہوتی ہے، کہانی میں کردار تو جو ہوتے ہیں بنائے گئے وہ ضرور معقول فطرت ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو رنگ روپ بناتے ہیں، جو اس کا فضا اور ماحول بناتے ہیں، جو اس کی عکاسی کرتے ہیں، وہ اسی دور کی ہوتی ہے. وہ اپنے پاس سے نہیں کرتے. جو اس میں بادشاہ دکھائیں گے نا وہ بڑھا چڑھا کے دکھائیں گے، لیکن وہ بادشاہ اسی دور کا ہوگا.
ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں گے۔ قدیم زمانے میں داستان گو شاہی درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ اب داستان گو کسے کہتے ہیں؟ داستان سنانے والا یا داستان پڑھنے والا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں داستان گو۔ اور شاہی دربار سے وابستہ ہوا کرتے تھے، یعنی بادشاہ لوگ ان سے داستانیں سنتے تھے، اور داستانیں سننے کے بعد اگر پسند آتی تھی تو انہیں خوب بہت سارا انعام دیتے تھے۔ وہ داستانیں سنا کر بادشاہ کا دل بہلاتے تھے۔ اردو زبان کی بہت سی داستانیں سنسکرت سے ماخذ ہیں جو عرب اور ایران پہنچی۔ دیکھیے بہت ساری داستانیں جو ہیں وہ سنسکرت سے لی گئی ہیں، جو بعد میں عرب اور ایران پہنچی، ٹھیک ہے، عربی اور فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے، پھر ہندوستان واپس آ کر وہ اردو کے قلب میں نمودار ہو گئی۔ یعنی کہ وہ سنسکرت کی داستان تھی، پہلے ان کا اردو عربی اور فارسی میں ترجمہ اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اردو میں کیا گیا۔ بیتال پچیسی، ٹھیک ہے، کلیدہ و دمن، ٹھیک ہے، سنگھاسن، تو اور اسی طرح سے دیکھیے سنگھاسن بتیسی، طوطے کی کہانی اور گل بکاولی وغیرہ اسی قبیلے کی داستانیں ہیں۔ کچھ داستانیں عرب اور ایران میں بھی پیدا ہوئی ہیں، یعنی کچھ داستانیں ایسی ہیں جو عرب اور ایران میں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن وہ ہندوستان میں آئیں، ان کا ترجمہ ہونے لگا، ٹھیک ہے، جب ان کا ترجمہ ہوا، جیسے کہ سبرس اور الف لیلا وغیرہ ایسی ہی داستانیں ہیں جو لکھی تو عرب اور ایران میں گئی ہیں، لیکن ان کا ترجمہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں، لیکن ہندوستان میں زبانی طور پر سننے کے دوران بہت بدل گئیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات آپ سے کر رہے ہیں تو اگر ہم نے کسی سے سنی ہے تو ہم جب آپ کو بتائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہم اپنی طرف سے چینجز کر ہی دیتے ہیں، کچھ ورڈ بدل دیں گے، کوئی سینٹنس کو پورا بدل دیں گے، کچھ بات کو آگے پیچھے کر دیں گے، ہے نا؟ تو کیا ہے وہ وہاں سے آئیں تو یا زبانی سنائی گئیں، جس کے بعد وہ بالکل بدل گئی اور مقامی رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ مقامی رنگ یعنی ہندوستانی رنگ انہوں نے لے لیا۔ ان میں داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا بہت مشہور اور مقبول داستانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میر امن کی باغ و بہار بھی اسی سے ہی ماخوذ تھی، یعنی امیر حمزہ جو ہے اس سے ہی ماخوذ ہے، کون سی داستان ہے؟ باغ و بہار۔ لیکن یہ اردو کی داستان بن کر مقبول ہوئی، یعنی یہ اس لیے مقبول نہیں ہو کہ امیر حمزہ کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے مقبول ہوئی کہ یہ اردو کی داستان ہے، ٹھیک۔ داستانیں ناول اور افسانوں کے دور سے پہلے کی لکھی گئی ہیں۔ کیا ہوا؟ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس بہت سارا ٹائم ہوا کرتا تھا تو بڑی بڑی داستانیں سنتے تھے، پھر جیسے جیسے ٹائم کی کمی آنے لگی، لوگوں پاس کام زیادہ ہونے لگا تو انہوں نے چیزوں کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا، تو پہلے ناول آئے اور ناولز کے بعد پھر افسانوں کا ایجاد ہوا، اور اب افسانچے ہے نا، چھوٹے چھوٹے افسانے لکھے جا رہے ہیں جو ایک ایک صفحے کے بھی ہوتے ہیں، 1-1.5 صفحے میں بھی پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانی فطرت تفریح کا سامان ڈھونڈتی ہے، یعنی انسان کی جو عادت ہے وہ تفریح کا سامان ڈھونڈتی ہے، اس کو صرف ہنسی مذاق چاہیے جو اسے دنیا کی فکروں سے نجات دلا سکے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ٹینشن ہوتی ہے، جب وہ تھوڑا سا تفریح تباہ کرنے لگتا ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی اپنی ٹینشن سے آرام مل جاتی ہے۔ یہ ضرورت داستان سے پوری ہوتی تھی، یعنی اب یہ جو ضرورت ہے کس سے پوری ہوتی تھی؟ داستان سے۔ پرانے زمانے میں داستان کو بادشاہوں، امیروں اور نوابوں کے دربار سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ داستانیں سننے اور سنانے کا رواج عوام میں بھی بہت تھا۔ باغ و بہار اور فسانہ عجائب اردو کی مشہور داستانیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ عام لوگ بھی اس کو سنتے سناتے تھے، اور باغ و بہار اور فسانہ عجائب جو ہے یہ اردو کی 2 مشہور داستانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں، میر امن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کون ہے؟ میر امن۔ میر امن ایک آپ کے رائٹر ہے، ٹھیک ہے، ادیب ہے، مصنف ہیں، جنہوں نے آپ کی ایک داستان لکھی جس کا نام ہے باغ و بہار، ٹھیک۔ اب یہ پیدا کب ہوئے تھے؟ یہ 1750 میں پیدا ہوئے تھے اور 1837 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ویسے ان کی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف 1806 تک کی، جب فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہوئے تھے تب تک کا ان کا تو سب کچھ ملتا ہے، اس سے پہلے کا اور اس کے بعد کا ان کا بہت کچھ ہے، بس اتنا ہی ملتا ہے جتنا انہوں نے بتایا ہے۔ چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، یعنی دلی کے رہنے والے تھے۔ جب دلی کے حالات خراب ہو گئے تو بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی اور تلاش معاش کے لیے کئی شہروں کا رخ کیا۔ اب آپ کو بتائیں، دلی جو تھی نا وہ سلطنت تھی، لیکن کیا ہوا، یہ اس میں خوریزی لوٹا ماری بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ الگ سے پڑھیں گے 1857 کا غدر، یہ تو خیر پرانی بات ہے، تو آپ جانیں گے احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملے وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو سب کچھ لوٹ کے لے جاتے تھے وہ لوگ،
تو اس لیے جب دلی کی حالت خراب ہو گئی تو بہت سارے جو شاعر تھے، ادیب تھے جو دلی میں رہتے تھے، وہ سب دلی چھوڑ کے لکھنؤ اور حیدرآباد کی طرف زیادہ گئے. تو یہ بھی لکھنؤ گئے. جب یہ لکھنؤ گئے تو وہاں انہیں ایک نوکری ملی جو انہیں کلکتہ لے کے گئی. ٹھیک ہے. چلیے، میر امن نے بھی دلی چھوڑی تو کہاں گئے؟ کولکتہ گئے، یعنی کہ کلکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے. دیکھیے یہ ایک ان کا بہت لمبا سفر ہے، یہاں آپ کو بہت شارٹ دیا گیا. یہ پہلے کہ لکھنؤ گئے، وہاں سے انہیں جاب ملی تھی کلکتہ کی. خیر چلیے، ہمیں اس سے کیا بحث. یہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج، دیکھیے ہندوستان کا سب سے پہلا کالج تو خیر وہاں تھا بنارس میں، لیکن یہ جو کالج ہے یہ اردو کے لیے سب سے پہلا کالج مانا جاتا ہے، جس کو انگریزوں نے بنایا تھا اور اردو کو ترقی دی تھی اس کالج نے. ٹھیک ہے، اس لیے فورٹ ولیم کالج کی بہت اہمیت ہے. یہ کیلکٹا میں بنا ہوا ہے اور یہ 1800 میں بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. کالج نے کہ اردو کے استاد ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریزی طلباء کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا. ٹھیک ہے. اب جان گلکرسٹ جو تھے وہ انگریز تھے، لیکن اردو کی بہت شوق تھا اور وہ بہت اچھے اردو میں عالم ہو گئے تھے. یہاں رہ کے انہوں نے بہت اچھی اردو سیکھ لی تھی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو جب ہمیں کسی پہ حکومت کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی زبان کو جاننا ضروری ہے. اب ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو اردو پڑھا رہی ہوں اور میں آپ کو یہ انگلش میں پڑھاؤں تو کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو اب میں آپ کو اردو پڑھا رہی ہوں، اس کے لیے مجھے بھی اردو آنا ضروری ہے. اگر مجھے اردو نہیں آئے گی تو میں آپ کو کیسے پڑھا پاؤں گی؟ ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے انگریزوں نے بھی دماغ لگایا کہ جب ہمیں ہندوستانیوں پہ حکومت کرنی ہے تو ہمیں ہندوستانی زبان یعنی اردو آنا ضروری ہے. ٹھیک. اس لیے انہوں نے جو بھی ان کے وہاں نوکری کرنے لوگ آتے تھے انگریز، ان سب سے یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے آپ اردو سیکھیں گے، اس کے بعد آپ کو ملے گا کام کرنے کے لیے یہاں. تو جان گلکرسٹ نے کیا کہا کہ جو فارسی کی کتاب تھی قصہ چار درویش کر کے، اس کا ترجمہ کرو اور دلی کی زبان میں کرو، جو دلی کی عام بول چال کی زبان ہے اس میں کرو. ٹھیک ہے. اسی لیے انہوں نے باغ و بہار کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے ترجمہ کیا. یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا تھا اور 1804 میں شائع ہوا تھا یعنی پبلش ہوا تھا، سب کے سامنے آیا تھا. اسی سال میر امن نے گنج خوبی، یہ ان کی دوسری کتاب ہے، نامی داستان بھی لکھی تھی. میر امن نے لکھا کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں. میر امن سے پہلے میر عطا حسین تحسین نے بھی نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے بہت خطرناک زبان لکھی تھی کہ آپ کو ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑتا اگر آپ کو ان کی کتاب پڑھنی ہے، تو اس لیے وہ اتنی مقبول نہیں ہوئی نو طرز مرصع. باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے ہیں اور 5واں قصہ خود خواجہ سرپرست کا ہے جو بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. بادشاہ آزاد بخت کا قصہ دراصل سرپرست کا قصہ ہے. باغ و بہار میں ہر قسم کے معقول فطرت عناصر موجود ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سارے معقول فطرت باتیں بھی ہیں. دیو پری جو چیز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، بلائیں، جادوگر اور عجیب الحقائق جانور بھی موجود ہیں جو سچ مچ کے جانور نہیں ہیں، عجیب قسم کے جانور بھی موجود ہیں. اس میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرات کی عکاسی بھی کی گئی ہے. یعنی تہذیب و معاشرات جو ہے اس دور کا جو معاشرہ تھا، جو تہذیب تھی، اس کی بھی عکاسی کی گئی ہے. میر امن کی عکاسی یعنی اس کی تصویر دکھانا. میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور بمحاورہ ہے، یعنی ان کی زبان جو بہت آسان ہے. فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ فارسی اور اردو تو لکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہندی کے الفاظ بھی، فارسی اور عربی تو لکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہندی کے الفاظ بھی بہت اچھے لکھتے ہیں. قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید پرلطف بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب کہاوت اور قافیہ بندی یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے جیسے ایک بات یہاں ختم ہوئی ہے تو یہ سب ایک لاسٹ میں ایک جیسے سے ختم ہونا، قافیہ اسے ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہاوتوں وغیرہ کے استعمال نے اس کو اور زیادہ اچھا کر دیا ہے. باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی رنگینیاں بھی، یعنی اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، اخلاقی رنگ بھی ہے، دوستی والا رنگ بھی ہے اور محبت کی کچھ باتیں بھی ہیں. اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی جو خوبیاں ایک اچھی داستان میں ہوتی ہیں وہ ساری خوبیاں باغ و بہار میں آپ کو مل جاتی ہیں. لیکن یہ غالباً کسی معجمہ میں داستان کے طور پر سنائی نہیں گئی، یعنی کہ کبھی بھی کسی مجمع میں، یعنی کوئی اگر بیٹھا ہے اس میں کبھی بھی یہ داستان کے روپ میں نہیں سنائی گئی. یہ صرف بچوں نے اپنے اسٹڈی کے طور پہ ہمیشہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں آپ کا جو ہے یہ آتا ہے سبق کا خلاصہ، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی. یہ اس کا خلاصہ
پاس آئے. یہ اس کا ایک حصہ دیا گیا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. یہ تو داستان تو وہ بہت موٹی سی ہے, پوری مان لیجیے آپ نہ کر کے بھی 400-500 پیجز کی داستان ہے یہ, لیکن یہ آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ دیا گیا ہے جس میں سرگزشت یعنی جو ہمارے اوپر گزری, کس کے اوپر گزری, یہ آزاد بخت بادشاہ کے اوپر, ٹھیک ہے. ایک فقیر نے شعر پڑھتے ہوئے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنی کہانی سناتا ہوں, ٹھیک ہے. اب ایک فقیر نے کیا سنایا اپنی کہانی, والد کے انتقال کے بعد میں تخت پر بیٹھا, یعنی والد کا جب انتقال ہوا تو میں تخت پہ بیٹھا, یعنی میں بادشاہ بن گیا یا گھر کا سردار بن گیا. میری جوانی کا دور تھا, ظاہر سی بات ہے میں جوان تھا, اور میری حکومت پورے روم میں پھیلی ہوئی تھی, یعنی میں بادشاہ تھا تو میری پورے روم میں حکومت تھی. میری حکومت میں ایک سوداگر تجارت کی غرض سے آیا. تجارت, سوداگر کسے کہتے ہیں, بزنس مین, اور تجارت یعنی بزنس, اور غرض یعنی اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو ایک بزنس مین بزنس کرنے کے لیے آیا. جب میں نے اس سے اس کی شہرت سنی تو اسے اپنے دربار میں بلا لیا, یعنی وہ اتنا فیمس تھا, اتنا اچھا تھا کہ جب میں نے اس کی ساری کہانیاں سنی, اس کی تعریفیں سنی, تو میں نے اسے اپنے دربار میں بلا لیا. اس سوداگر نے مجھے بہت سے ملکوں کے تحائف نظر کیے یعنی گفٹ میں دیے, ٹھیک ہے. بہت سارے تحفے اسے گفٹ میں دیے. اسی کے ساتھ اس نے ایک بیش قیمتی لال بھی پیش کیا. لال ایک پتھر ہوتا تھا, یہ لال لکھا ہے نا, لال ایک پتھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جسے روبی بھی کہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا جوہر نہ دیکھا تھا, اور نہ ہی, ٹھیک ہے, نہ دیکھا تھا کبھی, اور نہ کبھی اس کے بارے میں سنا تھا. میں نے خوش ہو کر بہت سا انعام و اکرام دے کر اس سوداگر کو رخصت کیا, ٹھیک ہے. جب اس نے ہمیں گفٹ دیا تو بادشاہ نے بھی اسے گفٹ دیا, اور اسے ہر طرح کی سہولیت بھی دی. یعنی اب جب راستے میں جاتے تو اب کار ہوائی جہاز تو ہوتی نہیں تھی کہ 10 منٹ میں پہنچ گئے کہیں پہ بھی, تو گھوڑے اس کی ضرورت ہوتی تھی, تو راستے میں کھانے وانے کا سامان بھی دیا. وہ سوداگر ہر روز دربار میں حاضری دیتا تھا, یعنی ہر روز آتا تھا. میں نے ہر روز جوہر کو شاہی خزانے میں, یعنی جو اس نے جوہر دیا تھا, جو اس نے گفٹ دیا تھا, اس کو شاہی خزانے سے منگوا کر, یعنی اس کو روز منگوا کر دیکھتا, یعنی کیا کرتا, دیکھنے اور اس کی تعریف کرنے کو معمول بنا لیا. یعنی اب وہ اس نے جو اس کو گفٹ دیا تھا, روبی جو دی تھی, اس نے اٹھا کے اپنے خزانے میں رکھ لیا تھا, لیکن وہ کیا کرتا تھا, وہ روز اس کو منگاتا تھا اور اس کو سنتا, دیکھتا تھا اور اس کی تعریف کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. ایک روز میں, یعنی جیسے روز وہ دیکھتا تھا اسی حساب سے ایک روز میں معمول کے مطابق اس جوہر کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا. بہت سے ملک کے سفیر بھی وہاں حاضر تھے, سب نے اس جوہر کی تعریف کی. اب دیکھیے میں بڑی ہوں, ہے نا, میں اب اگر کوئی غلط بات بھی بولوں گی تو آپ کہیں گے ہاں میم صحیح ہے یہ, کیونکہ آپ میری عزت رکھیں گے. سیم اسی طرح سے وہ بادشاہ بھی بڑا تھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے اس نے جب اس کی تعریف کی تو باقی لوگوں نے بھی تعریف کر دی. بھلے وہ ان لوگوں کو پسند نہیں آیا ہو یا آیا بھی ہو, لیکن ان لوگوں نے جو تعریف کی وہ صرف اس غرض سے کی کہ بادشاہ نے اس کی تعریف کی تھی, ٹھیک ہے. جب یہ بات ہو گئی اسی وقت میرے والد کے زمانے کا ایک دانا, یعنی ہوشیار وزیر ہے نا, پاپا کے زمانے کے ان کے, کھڑا ہوا اور جان کی امانت پانے کے بعد بولا. کیا ہوتا تھا, پہلے یہ لوگ بادشاہ سے کہلا لیتے تھے کہ بھائی اگر آپ کو برا لگے تو آپ ہمیں معاف کر دیں گے, آپ ہمیں ماریں گے نہیں, کیونکہ پہلے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے بہت سخت ہوا کرتے تھے, وہ فوراً گردن کاٹ لیا کرتے تھے. تو جان کی پہلے امانت پائی کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں. حضور, جب یہ سفیر اپنے ملکوں میں جائیں گے تو آپ کے اس فعل پر ہنسیں گے. فعل یعنی اس عمل پہ, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس پہ لوگ ہنسیں گے. کیوں ہنسیں گے, کیونکہ نشا پور کے ایک سوداگر نے آپ کے اسی موتی, یہ جو آپ کا موتی ہے, اس سے بڑے 12 جوہر اپنے کتے کے پٹے میں لگائے ہیں, ٹھیک ہے, لگا کر اس کے گلے میں ڈال رکھا ہے. یعنی جو آپ ایک جو یہ موتی دکھا رہے ہیں, اس طرح کے 12 اور اس سے بڑے موتی اس نے اپنے کتے کے پٹے میں لگا رکھے, جو اس کے گلے میں ڈال رکھا ہے. یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے کھسیا کر اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیا. دیکھا کس طرح سے وہ اس سے کھسیا گیا اور اسے فوراً مارنے کا حکم دے دیا. جیسے ہی جلاد آگے بڑھے, ٹھیک ہے, فرنگ کے بادشاہ کا یہ, اب دیکھیے کیا ہوا, اب اس نے جب اس نے کہہ دیا کہ جاؤ اسے مار دو,
تو اب کیا ہوا، جلاد آگے آیا کہ اس کو مارنا ہے بھائی. تو وہاں کے ایک فرنگ کا بادشاہ تھا، اس کا ایک چیز آگے آیا اور معذرت کے ساتھ کچھ کہنے کی اجازت مانگی. یعنی اس نے بھی کچھ مطلب معذرت چاہیے، معافی چاہیے، اور کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں کچھ کہوں. اجازت ملنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے وزیر کا قصور بتایا جائے، یعنی بتاؤ مجھے کیوں آپ وزیر کو مارنا چاہ رہے ہیں. اس کے جواب میں نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے بڑا قصور کیا ہوگا، اور وہ بھی بادشاہ کے سامنے. یعنی اسے لگا کہ وزیر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن ایلچی نے جواب دیا ابھی اس کا جھوٹ ثابت کہاں ہوا. یعنی آپ کو کیسے پتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ثابت تو ہوا نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. عین ممکن ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہو وہ صحیح ثابت ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ واقعی سچ ہو. اس لیے ابھی یہ گناہ ہے کہ ابھی یہ بے گناہ ہے اور اس کا قتل جائز نہیں. یعنی ابھی یہ بے گناہ ہے، آپ ابھی اس کا قتل نہیں کر سکتے. میں بولا لیکن ایک سوداگر کے پاس یہ سب کچھ ہونا ناممکن سا لگتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے ناممکن لگ رہا تھا کہ سوداگر اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے. میں بادشاہ ہو کے ایک خرید پایا اور وہ سوداگر ہو کے 12 خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر ایلچی کہنے لگا کہ سوداگر اور فقیر ملکوں پھرتے ہیں اور طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں جمع کر لیتے ہیں. اسی لیے فی الحال اس کی انہوں نے کیا سوداگر اور فقیر جو ہے وہ سب جگہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جس کے بعد وہ لوگ جو ہے بہت ساری چیزیں جمع کر لیتے ہیں. تو اس لیے ابھی فی الحال آپ اس کو نہ مارے تو ہی بہتر ہے. گزشتہ خدمات کو نظر انداز کریں اور جھوٹ سچ کا فیصلہ ہونے تک اسے قید خانے میں ڈال دیں. یعنی کہ جو بھی آپ نے حکم دیا اس کو نظر انداز کریں اور جب تک سچ و جھوٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا اسے قید میں ڈالیں، قتل نہ کریں. اس طرح آپ خون ناحق سے بھی بچ جائیں گے، اور اسی طرح آپ خون ناحق یعنی کہ کسی غریب کا کسی ناحق کا خون کرنے سے بھی بچ جائیں گے. میں نے اسے اب دیکھیں کیا لکھتے ہیں، میں نے اسے قائل کرنا چاہا مگر ایلچی نے اپنی باتوں میں الٹا مجھے ہی قائل کر دیا. یعنی پہلے میں نے اسے چاہا کہ میں اسے اپنی باتوں میں پھنسا لوں اور اپنا سزا سنا دوں، لیکن پھر اس نے الٹا بادشاہ کو اپنی باتوں کا قائل کر لیا. اور میں نے اس بات پر راضی ہو گیا، یعنی وہ بھی اس بات پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے وزیر کو قتل کرنے کی بجائے اسے قید کر دیا جائے، اور اگر اس کے بعد صحیح نکلے تو اسے آزادی مل جائے گی ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے بادشاہ نے کیا کیا، اسے قید کر دیا اور کہا اگر اس کی بات سچ نکلی تو ہم اسے آزاد کر دیں گے، اور نہیں نکلی تو اسے ہم قتل کر دیں گے. اب مشکل سوال جواب یعنی کہ جو آپ کے سوال جواب ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا آپ کا سوال ہے داستان کسے کہتے ہیں اور اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ داستان کسے کہتے ہیں. داستان ایک طویل قصہ ہوتا ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو داستان کہتے ہیں. یہاں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا، آپ لوگ اسے دیکھ لیں گے. اس میں واقعات جو ہے وہ پرکشش انداز میں بیان کیے جاتے ہیں. اس میں معقول فطرت باتیں ہوتی ہیں. قاری کی دلچسپی بنائے رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز کو ہم لا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، شہزادے کی، پریوں کی، جنوں کی، ان کی داستانیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اچھے سے لکھ لیں گے. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا میر امن کے طرز تحریر کی اہم خصوصیت کیا، یعنی وہ کس انداز سے لکھتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دلی کے تھے، اس لیے ان کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ شائستہ، بہت شگفتہ تھی. ان کی زبان میں بہت تازگی تھی. ٹھیک ہے، سادہ اور سلیس زبان میں لکھتے تھے تاکہ لوگوں کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکے. ٹھیک ہے، محاورے وغیرہ کا استعمال کرتے تھے. تو آپ لوگ یہاں سے اس کا آنسر بھی لکھ لیں گے. تھرڈ کوشچن جو آپ کا ہے وہ کیا لکھا ہے، بادشاہ نے سوداگر کو کیا کیا ٹھیک ہے سہولیتیں دے رکھی تھی. تو اب بادشاہ نے اسے کیا کیا دے رکھی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا راستے میں جانے کے لیے اس نے ہر طرح کی سہولتیں دے رکھی تھی. روٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں دے رکھی تھی، آرام کا بھی خیال رکھا تھا. تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو یہاں سے لکھ لیں گے. اگلا کوشچن ہے وزیر نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی. اب جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی تھی. تو وزیر نے بادشاہ کو نصیحت یہ کی تھی کہ جو یہ آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے. دوسرے ملک کے جو بادشاہ اپنے گھر جائیں گے، یہ جو سفیر ہیں یہ اپنے گھر جب پہنچیں گے تو یہ آپ کی اس عمل پہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس پہ یہ سب ہنسیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر بھی آپ لوگ یہاں سے لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ کا 5واں سوال آتا ہے بادشاہ نے وزیر کو سزا کیوں دی. کیوں سزا دی، کیونکہ بادشاہ کو وزیر کی بات بری لگ گئی تھی، اس لیے اس نے وزیر کو سزا دے دی. تو آپ لوگ اسے لکھ لیں گے. اب لکھا ہے فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے ٹھیک ہے وزیر کو سزائے موت سے کیسے بچایا. تو کیسے بچایا، اس نے یہ کہا کہ اب اس کا جرم تو ثابت ہوا نہیں ہے، جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، آپ اسے جیل میں ڈال کے رکھیے.
ٹھیک، تو اس طرح سے آپ لوگ یہ سارے کوشچن کر لیں گے. یہ آپ کے مین ایکسرسائز کوشچن. اب علمی سرگرمیاں جو ہے یہ آپ کے کچھ الگ طرح کے کوشچنس ہوتے ہیں, شارٹ کوشچنس ہوتے ہیں, کبھی کبھار لانگ بھی ہوتے ہیں, تو آپ ان کو دیکھ لیں گے, کرتے چلیں گے. اردو کے ہم داستانوں کے نام بتائیں تو آپ بتا دیں گے. کوئی 5 تراکیب لکھیں تو آپ 5 تراکیب بھی لکھ لیں گی. ٹھیک ہے, سبق کے کچھ اہم قافیے انتخاب کریں تو آپ قافیے دیکھ لیں گی. اس کے بعد اگلا کوشچن کیا, میر امن کی زبان سادہ سلیس و با محاورہ ہے, اس خیال کو تصدق کریں, یعنی اس کے اوپر بتائیں کہ کیا سچ ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ دیگر سوالات, یہ سوال آپ کا امپورٹنٹ ہے کہ باغ و بہار کا تنقیدی جائزہ لیجیے, میر امن کا اسلوبی جائزہ دیجیے کہ ان کا اسلوب کیا ہے. تو دونوں طرح سے کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کو آنسر یہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے, آپ لوگ یہیں سے لکھ لیں گے فٹافٹ. اور میں اب آپ کو اتنا بتاؤں گی نہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.